السلام علیکم، میرا نام محمد سعد ہے اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ میں آپ کو اس چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ ہم راولپنڈی اور اسلام آباد میں گھروں کی تعمیر، اس کے علاوہ گھروں کے نقشے، انٹیریئر ڈیزائن، کسی بھی قسم کا نقشہ ڈرائنگ گھر کی ہو یا بلڈنگ کی، آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں، ہماری خدمات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرے اسٹرکچر سے لے کے فنشنگ تک، گھر کی تعمیر، ہم ان تمام چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں کسی بھی جگہ اگر کوئی کام ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے، تعمیر کے حوالے سے، تو آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں۔ اچھا، اکثر دوست مجھے کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ہمارے معزز کلائنٹ ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو اگر ہم اپنے گھر کا نقشہ بنوائیں تو اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی، کتنا اس پہ خرچہ آئے گا۔ تو جب میں ان کو ریٹ بتاتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1-2 ہزار روپے میں ہونے والی چیز ہے، لیکن 1-2 ہزار روپے میں اگر آپ جو ایک فلور پلان بناتے ہیں اور اس میں اور یہ جو ہم چارج کرتے ہیں فیس، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو میرے پاس ڈرائنگ کھلی ہے یہ اسٹرکچر کی ڈرائنگ ہے۔ اسٹرکچر سے مطلب ہے کہ یہ اس چیز کو باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس گھر کے لیے یہ میرے پاس فار ایگزامپل مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں، میرے پاس 30 فٹ بائی 60 فٹ کا یہ پلاٹ ہے۔ تو اس کی جو بنیاد ہے، یہ اس کی باؤنڈری وال کا لے آؤٹ ہے، یہ جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہے اس کی جو بنیاد سے لے کے اس کی چھت تک، کالم، بیم، ہر چیز کا سٹیل باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ باقاعدہ اس چیز کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کی جو بلڈنگ ہے وہ فیل نہیں ہوگی۔ اس کا چھت میں اگر کل کو دیکھیں، اگر آپ نے اس کو نہیں بنائی، اسٹرکچر کی ڈرائنگ نہیں بنوائی، کل کو آپ کا جو سلیب میں کریک آ جاتے ہیں یا بنیاد ایک جگہ سے بیٹھ جائے یا کوئی جو بیم ہے وہ کریک کر جائیں، کوئی بھی اللہ نہ کریں کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے، تو اس چیز کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ ٹھیکیدار جو ہے جس نے بنایا، آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے، نہ وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ اس نے اپنا جس طرح اس کی سمجھ تھی اس نے بنا دیا، جس طرح اس نے دوسری جگہوں پہ دیکھا دیکھی جو کام وہ کرتے ہیں ٹپیکل، اسی کو دیکھ کے اس نے اسٹرکچر اس کا بنا دیا۔ لیکن جب آپ باقاعدہ ہم سے ڈیزائن کرواتے ہیں یا کسی بھی انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس کو باقاعدہ ڈیزائن کرو اسٹرکچر کو، تو اس کی فاؤنڈیشن کو پراپر ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس میں اتنا سٹیل ڈالیں، پلینتھ بیم ڈالنا ہے نہیں ڈالنا، اور نیچے یہ جو جس طرح یہ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ بنیاد ڈیزائن ہوئی ہے، اس کے نیچے انہوں نے جو انجینئر تھا اس نے گریولز دیے ہوئے ہیں، اوپر پی سی سی ہے اور اوپر جو ہے کنکریٹ ہے۔ اب کسی وجہ سے اس نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا، ہو سکتا ہے وہاں پہ اب یہ زمین سے نیچے اس نے کم از کم یہ 5 فٹ نیچے کھدائی ہو رہی ہے، یہ دیکھیں روڈ لیول سے نیچے اس نے 5 فٹ ایکسیویشن کھدائی کر کے پھر نیچے 2 فٹ کا اس نے پتھر ڈالا ہے اور گریولز ہیں، اور اس کے بعد پی سی سی ہے، پھر کنکریٹ ہے، تو اوپر پلینتھ بیم ڈالا ہوا ہے، یہ دیکھیں جدھر لکھا ہوا ہے پلینتھ بانڈ۔ تو اب وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ یار کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسی ٹیکنیکل ایشو آتا ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اس ڈرائنگ کے اوپر باقاعدہ اس کی اسٹیمپ ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا نام ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ آپ کی اسٹیبلٹی رہے گی۔ اچھا، 50-60 لاکھ روپے، 70 لاکھ اور 1-1 کروڑ روپیہ ایک گھر کی تعمیر پہ لگتا ہے۔ ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، ہمارا سرمایہ ہوتا ہے ایک گھر کی تعمیر کرنا، اور یہ جو 50-60 ہزار روپے میں یہ جو ڈرائنگ بنتی ہے یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مطلب اگر آپ اس کو بچاتے یہ 50-60 ہزار روپے بچاتے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ میں کسی اور جگہ پہ لگا دوں، یا آپ یہ کہیں گے یہ جو 50-60 ہزار روپے میں بچا لوں ڈرائنگ کا، یہ میری اینٹیں آ جائیں گی، لیکن یہ 50-60 بچاتے آپ کا جو لاکھوں کروڑوں روپیہ جو اس پہ لگے گا وہ بھی دو پہ لگ جائے گا۔ اس چیز کی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ اس کو کسی نے انشور نہیں کیا، کسی نے ڈیزائن نہیں کیا۔ تو لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ کسی کو 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ دے کے فلور پلانس بنوا لیتے ہیں۔ تو ان فلور پلانس کا کیا فائدہ؟ ان کا صرف یہی فائدہ ہے کہ آپ کو کمرے کا سائز پتہ چل جاتا ہے، کچن کا سائز پتہ چل جاتا ہے، اور جو لوکیشن ہے، کمرے کہاں پہ آنے ہیں، باتھ کہاں پہ آنے ہیں، ان کا سائز پتہ چل جاتا ہے۔ باقی اور اس میں کوئی چیز ڈیٹیل نہیں ہوتی، وہ صرف آپ اگر کاغذ پہ لکیریں کھینچنی ہیں تو وہ تو ہم بھی آپ کو فری میں بنا کے دے دیں گے نقشہ، وہ
اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کتنا سا ٹائم لگتا ہے، 20 سے 30 منٹ میں وہ نقشہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز ہے، اب میں آپ کو شروع سے دکھاتا ہوں کہ اس میں اسٹرکچر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کیا اس میں جو ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جرنل نوٹس ہوتے ہیں، یہ امپورٹنٹ چیز ہے باقاعدہ، اور جو ہکیں ڈلنی ہیں ہمارے جو کالم میں ہکس آئیں گی وہ بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ لینتھ ہے، یہ جو اس کو بولتے ہیں، جو ہماری ہک بنتی ہے بیم میں کالم میں، سپلائس لینتھ ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ ٹپیکل سیکشن ڈیٹیلز ہوتی ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز ہیں سٹیل کی، جو سٹیل استعمال ہونا ہے۔ اب اس طرح نہیں کہ اندھا دھڑ آپ اپنی مرضی کا وہ جو سٹیل اس میں ڈالتے رہیں، جو ٹھیکیدار بولے 3 سوتر 4 سوتر سارا مکس کر دیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ باقاعدہ ایک ڈیزائن کے مطابق لوڈ اس کا نکال کے، لوڈ کے مطابق، اسٹرکچر کے مطابق، اس کے علاوہ زمین کی بیئرنگ کیپیسٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ زمین کی جو سوئل ہے وہ لوز ہے یا ہارڈ ہے، اس کے مطابق پھر کالم کا سٹیل ڈالنا چاہیے اور فاؤنڈیشن دینی چاہیے۔ تو وہی میں آپ یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر اس چیز کو باقاعدہ ڈیزائن، جس طرح اب یہ ٹپیکل لے آؤٹ ہے باؤنڈری وال کا، اب باؤنڈری وال کس طرح بنانا ہے اس نے بتایا کہ باقاعدہ کے نیچے آپ کی جو پی سی سی ہوگی 3 انچ کا 1/4/8 کی کنکریٹ کرنی ہے، اس کے بعد سٹیل ڈالنا ہے کنکریٹ کا 9 انچ کا، 8 انچ کا یہ کنکریٹ کا بیڈ ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد یہ اینٹیں لگانی ہے 18 انچ کی، پھر 9 انچ کی، پھر یہ ڈی پی سی ڈالنی ہے، پھر اوپر وال آنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، ساری چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آگے چلتے ہیں، اس پہ یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن کی یہ ڈیٹیل ہے ساری کہ کون سی وال کے نیچے کون سی بنیاد آئے گی۔ یہ فوٹنگ F1 کی میں فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں، یہ F1 ہمارے پاس جو فوٹنگ ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہیں پہ، جس طرح مثال اگر یہ دیکھیں یہ F2 ہے، اس وال، یہ جو دیوار جا رہی ہے اس کے نیچے جو بنیاد ہے وہ F2 ہے۔ اب F2 ہے کیا؟ F2 بیسیکلی یہ ہے کہ اس کو نیچے 5 فٹ کھدائی کرنی ہے، نیچے پھر گریول پتھر ڈالنے ہیں، پھر نیچے کچا ڈالنا ہے، کنکریٹ ڈالنی ہے ہلکی کنکریٹ 1/4/8 کی، پھر اس کے بعد سٹیل ڈالنا ہے۔ سٹیل کی کافی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، 4 سوتر کا سٹیل ڈالنا ہے 10 انچ کے فاصلے پہ، پھر 4 سوتر کا 8 انچ کے فاصلے پہ، نیچے والا اوپر والا، پھر یہ بیم ڈالا ہوا ہے، بیم کی ڈیٹیل آئی ہے، پھر بیم کے اوپر سے یہ چنائی شروع ہو رہی ہے، اینٹوں کی دیوار ہے، اوپر پہ پلنتھ بیم ہے، تو یہ بتایا گیا ہے۔ یہ بھی فاؤنڈیشن پہ سیڑھی کا سٹیل دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں سیڑھی میں کون سا سٹیل لے گا، 3 سوتر 4 سوتر، اور یہ نیچے جو اس کی بیس بنے گی وہ کس طرح ہوگی۔ پھر اوور ہیڈ واٹر ٹینک کی ڈیٹیل ہم دیتے ہیں کہ اس میں کون سا سٹیل استعمال ہوگا، اور یہ باقاعدہ یہ دیکھیں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہے، اوور ہیڈ واٹر ٹینک ہے، یہ کس طرح بنے گا، یہ چیز ہم بتاتے ہیں۔ یہ جس طرح اس کی ایک ڈیٹیل یہ ہے تفصیل سے دی ہوئی ہے۔ یہ سیپٹک ٹینک کی ہم ڈیٹیل بتاتے ہیں، پھر اس میں کہ اس میں کون سا ری انفورسمنٹ استعمال ہوگا، سارا سٹیل کون سا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو انشور کرتی ہیں کہ آپ کی بلڈنگ کی مضبوطی۔ یہ لینٹل بیم ڈال رہے ہیں، یہ سارا دیواروں کے اوپر لینٹل بیم آ رہا ہے۔ لینٹل بیم وہ ہوتا ہے جو ہم 7 فٹ کی چنائی، جب 7 فٹ تک ہماری اینٹوں کی چنائی مکمل ہو جاتی ہے، چکاٹ لگ جاتی ہے، تو اس چکاٹ کے اوپر ہم نے یہ سارا بیم ڈالنا ہے۔ تو یہ اب ڈیزائنر نے بتایا ہے کہ ان ساری والز پہ آپ کا بیم ڈلے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ فرسٹ فلور کا آ گیا لینٹل بیم، یہ جناب اس کی ڈیٹیلز آ گئی سٹیل کی کہ سریا کون سا ڈلنا ہے۔ یہ 9 انچ کی دیوار کے لیے، 13 انچ کی دیوار کے لیے، 9 انچ کے لیے اس نے بولا ہے کہ زوم میں 4 سوتر کے 2 سریے اوپر ڈالنے ہیں، 4 سوتر کے 2 سریے نیچے ڈالنے ہیں، جو بیچ میں رنگ بنتا ہے جو اس کو جوڑنے کے لیے وہ 3 سوتر کا ہوگا، 4 انچ کی سپیسنگ پہ ڈلے گا۔ یہ دیکھیں 4 انچ کے فاصلے پہ ڈالا ہے، اگر کسی وجہ سے اس نے 4 انچ کے فاصلے پہ ڈالا ہے نا۔ اب آپ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جی، کوئی 6 انچ کے فاصلے پہ ڈال رہا ہے، کوئی 8 انچ کے فاصلے پہ ڈال رہا ہے بیم میں جو رنگ ہوتا ہے درمیان میں، باقاعدہ ڈیزائن تو ہوا نہیں ہوتا، کوئی چیز پراپر پتہ تو ہوتی نہیں ہے وہ جس طرح دیکھ۔ اچھا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز سلیب کا سٹیل ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے۔ ابھی زوم ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں
یہ نیچے والی بارز کا یہ ایکسٹرا باریں جو ڈلی ہیں اوپر، یہ دیوار کے آر پار جو ڈالنی ہیں باریں، ڈبل جال اس سلیب میں ڈال رہا ہے، ایک نیچے جال ڈلے گا اسٹیل کا، ایک جال اوپر ڈلے گا، اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے گراؤنڈ فلور کی، پھر فرسٹ فلور کی سلیب کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، پھر یہ اوپر جو ممٹی کی بنے گی اس کی سلیب کا سٹیل دیا ہوا ہے، اوپر سرونٹ کوارٹر ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سمپل کہ اگر ہم آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں کسی چیز کے ڈیزائن کے، تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کا اسٹرکچر ڈیزائن کریں باقاعدہ، اور اس کے پھر ہم آپ کو 3Ds دیتے ہیں، فلور پلانس دیتے ہیں۔ آپ جب پلاٹ لیتے ہیں، پہلا سٹیپ تو پلاٹ لینا ہوتا ہے گھر کی تعمیر کے لیے۔ جب پلاٹ لے لیا اس کے بعد ان چیزوں پہ پیسہ نہ بچائیں۔ یہ میرا آپ سے دیکھیں، ہم سے بے شک نہ بنوائیں، آپ ڈرائنگ وغیرہ کچھ بھی نہ بنوائیں، لیکن ان چیزوں پہ پیسہ بچا کے آپ کا جو اوپر لاکھوں روپے لگنا ہے وہ 2 پہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پہ پیسہ نہ بچائیں، پلاننگ ڈیزائننگ پہ پیسہ بچا کے آپ خود بھی پریشان رہیں گے، اور ایک بندے کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یار میں یہ بیم بھروا رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، میں یہ کام کروا رہا ہوں، میں نے سلیب ڈالی ہے، چھت ڈالی ہے، یہ ٹھیک ڈلی ہے نہیں ڈلی۔ تو یہ ساری چیزوں سے آپ پھر ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے، ثبوت آ جاتا ہے۔ اب جس بندے کا کام ہے، جس بندے کا روز کا کام ہے اس کو ڈیزائن کرنا، تو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ خود آپ نے زندگی میں ایک عام بندہ ہے، اس نے ایک دفعہ گھر بنانا ہے، تو وہ اس چیز کو کس طرح انشور کرے گا کہ چلو ایک دفعہ یا دوسری دفعہ گھر بنا رہا ہے، ہر سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر چیز ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سٹیل ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر جو سلیب ہے اس پہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ کبھی بھی انشور نہیں کر سکتے کہ جو میں کام کرا رہا ہوں بغیر انجینئر کے وہ ٹھیک کرا رہا ہوں یا نہیں کروا رہا۔ تو یہ چیز آتی ہے۔ باقی اگر ہماری خدمات چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ریزنیبل پرائز میں، مارکیٹ سے کم پرائز میں ہم آپ کو آپ کا RDA CDA راولپنڈی کینٹ بحریہ ٹاؤن، اس کے علاوہ راولپنڈی کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں، واہ کینٹ اور ملٹی گارڈن، F17 اور جس طرح یہ E سیکٹر ہیں، اس کے علاوہ D سیکٹر ہیں اسلام آباد کے، راولپنڈی کے جو نیو راولپنڈی ہے یا اولڈ راولپنڈی ہے، پرانے ایئرپورٹ کی طرف، یہاں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، یہاں پہ اگر آپ کا پلاٹ ہے، آپ ہم سے ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ ہمیں کال کریں، ہماری خدمات لے سکتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مشورہ اگر آپ کو کوئی چاہیے تو ہم آپ کو فری میں دیں گے، اور اس چینل پہ اس حوالے سے معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔